السلام علیکم پیارے دوستوں، میں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ فاروق شہزاد ملکانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلی بات، اگر آپ دوستوں نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ دوستوں کا تعاون رہے گا، مجھے یقین ہے۔ تو آج جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ملک میں انتہائی گھمبیر حالات سامنے آ رہے ہیں۔ ابھی میں فیس بک دیکھ رہا تھا، وہاں پہ درجنوں جگہوں پر احتجاج جاری ہے۔ کہیں پہ کسی رہنما کی گرفتاری کے وجہ سے بلوچ ایریاز میں، بلوچستان میں مختلف ایشوز پر، کہیں میڈیکل کے ایشو پر، کہیں پہ لوگوں کو غائب کرنے کے ایشو پر، جبکہ اسلام آباد میں ایک اور ڈرامہ چل رہا ہے۔ آپ خبریں پڑھیں، مختلف نیوز چینل دیکھیں، یوٹیوب دیکھیں، مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو دیکھیں، تو ہر طبقہ فکر کے لوگوں کا اپنا ہی نظریہ نظر آ رہا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی پر ایک سرد جنگ چھڑی ہوئی ہے وزیر اعظم ہاؤس اور آرمی چیف کے درمیان۔ دونوں ہی پیچھے ہٹنے کو شاید تیار نہیں ہیں خبروں کے مطابق، لیکن اصل حقیقت میں کیا ہے اس پہ مختلف تھیوریز سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تھیوری ہے کہ یہ سب ڈرامہ ہے، خان صاحب کو یعنی کپتان صاحب کو ایک آزاد اور خود مختار وزیر اعظم دکھانا ہے، کیونکہ اپوزیشن کا جو بیانیہ ہے کہ خان صاحب ایک کٹھ پتلی وزیر اعظم ہیں، جبکہ اب ثابت کرنا ہے کہ وزیر اعظم صاحب خود مختار اور بااختیار وزیر اعظم ہیں۔ اس لیے یہ ڈرامہ رچایا گیا ہے۔ کچھ دنوں تک یہ نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے گا، اور یہ 10 سالہ پروگرام مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے، اسے پورا کرنے کے لیے یہ ڈرامہ ضروری ہے۔ جبکہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم اپنے آپ کو خود مختار اور بااختیار ثابت کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، جبکہ اس میں کوئی ڈرامے والی بات نہیں ہے۔ جو طاقتور طبقے ہیں وہ پہلے بھی ایسا کرتے تھے کہ وہ اپنی خواہش کے مطابق جس کو بھی لگانا ہوتا تھا کسی بھی عہدے پہ، وہ اس کے آرڈرز کر دیتے تھے، اس کی سمری وزیر اعظم کو بھجوا دیتے تھے اور وہ دستخط کر کے واپس بھجوا دیتے۔ ایسا ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ وہ ووٹ کی عزت دینے والے کا نعرہ لگانے والے، دینے والے نہیں، نعرہ لگانے والے، میاں نواز شریف ہوں، مرد اہان آصف زرداری ہوں، کاف لیگ تو انہی کی اپنی جماعت بتائی جاتی تھی، کہی جاتی تھی، اس دور میں ہو یا اس سے پہلے ہو، ایسا ہوتا رہا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو 93 میں میاں نواز شریف ڈکٹیشن نہ لینے کا اعلان نہ کرتے، اور وہ بھی ایک سیاسی نعرہ تھا، جس طرح ووٹ کو عزت دو کا نعرہ سیاسی ہے۔ آج ان کی ڈیل ہو جائے ان طاقتور طبقوں سے تو یہ نعرہ پھر اپنی جگہ پہ تشریف فرما ہوگا، سکون کرے گا، ریسٹ کرے گا۔ جب تک ان کی ڈیل نہیں ہوتی
تب تک یہ نعرہ لگتا رہے گا۔ اسی طرح اگر میں مزید آپ کو بتاؤں، آج خبر لگی ہوئی ہے، رات آپ نے مختلف نیوز چینل پہ بھی دیکھی ہوگی کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف میں مشاورت مکمل ہو گئی ہے۔ ڈی جی ایس آئی کی تقرری کی جو سمری ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس کو موصول ہو گئی ہے۔ اس پر وزیر اعظم اپنے دستخط کر کے جلد ہی بھیج دیں گے۔ تو یہ مختلف چیزیں جو اس وقت سپیکولیشنز جو چل رہی ہیں مختلف لوگوں میں، میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا ہوگا؟ بہت سے جو لوگ ہیں، جو میں نے ابھی آپ کو مختلف تھیوریز بتائیں، ان پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن ایز اے ڈیموکریٹ میں اور میرے جو ہم خیال لوگ ہیں جو ڈیموکریسی پر یقین رکھتے ہیں، وہ وزیر اعظم کے اختیارات جہاں پہ بھی ان کا اختیار ہے، یعنی کہ آئی ایس آئی چیف کی اپائنٹمنٹ کا جو اختیار ہے وہ وزیر اعظم کا ہے، اور وہ ایک پروسیس کے ساتھ ہے، انڈیویجول نہیں ہے، پروسیس کے مطابق ہے۔ اگر انہیں بتائے بغیر اس کا اعلان کر دیا جاتا ہے تو یہ سول سپرمیسی، حالانکہ یہ اور بات ہے کہ سول سپرمیسی کا نعرہ بھی ایک سیاسی ہے، اپنے مفادات کے لیے سیاسی جماعتیں جو ابھی تک ہیں کوئی بھی ڈیموکریسی پہ مکمل اعتماد نہیں رکھتی، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا ڈیل ہوتی رہے اور ہم ہی حاکم رہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جس کی اوریجنل روح ہے اسی کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ تو آپ کو مزید بتاؤں کہ یہ ڈرامہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی آج کل میں یا تو ختم ہو جائے گا، اگر اسے کچھ دن کے لیے اور چلایا جاتا ہے تو اس کا ایک مقصد اور ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا توشہ کانا کے حوالے سے کہ وزیر اعظم کو مختلف ممالک سے جو تحائف ملے ان کی تفصیل دینے سے انکار کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے، جو کہ ایک جمہوری حکمران ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر جمہوری حکمران ایسا کر سکتا یا کرتا تو وہ پھر ڈکٹیٹر ہے، جمہوریت اس میں کچھ بھی نہیں۔ اسے جہاں سے بھی وہ تحائف ملے ہیں انہیں تش تش بام کرنا چاہیے، سامنے لے کے آنا چاہیے، کیونکہ ان تحفوں کی اگر کوئی قیمت ہوتی ہے تو وہ خلوص ہوتا ہے، نہ کہ اس قیمت کی زہری قیمت، اس تحفے کی زہری قیمت۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو گھڑی کا ایک معاملہ اٹھا ہے موازنہ طور پر، بہت سے چینلز خاص طور پہ یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پہ انہیں دبانے کے لیے اور دیگر کچھ ایشوز کو پس منظر میں لے جانے کے لیے یہ ڈرامہ کھڑا گیا ہے۔ اگر یہ ڈرامہ ہے تو نوٹ کر لیں کہ آنے والے آئی ایس آئی چیف ندیم انجم ہی ہوں گے، جن کا پہلے اعلان ہو چکا ہے۔ اگر یہ ڈرامہ نہیں ہے، وزیر اعظم کو، عمران خان کو صحیح معنوں میں ریزرویشنز ہیں اس فیصلے پہ یا ندیم انجم صاحب کی اپائنٹمنٹ پہ، تو کوئی تیسری شخصیت اس عہدے پر آئے گی اور اسی کا نوٹیفیکیشن ہوگا۔ اللہ حافظ۔